بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر عزیز احمد۔ آج ہمارا اردو جماعت نحم کا لیکچر نمبر 11 ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے زبان دانی کے اصول سیکھنے ہیں کہ زبان بولنے کے لیے کیا اصول ہوتے ہیں اور اہل زبان لوگوں نے ان الفاظ کو کیسے برتا ہے اور جملوں کو کیسے ادا کیا ہے۔ میرے بیٹے، بولنے کے لیے تو سارے لوگ بولتے ہیں، لیکن ہر زبان کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور وہ اصول اہل زبان لوگوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اہل زبان لوگوں نے جس طریقے سے اس کو برتا ہے، ہم نے اسی کو سامنے رکھنا ہے، اسی کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ تحریر و تقریر میں زبان اور بیان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ گفتگو کے دوران میں درست اور خوبصورت الفاظ کا استعمال بولنے والے کی شخصیت کو باوقار بنا دیتا ہے، جبکہ غلط سلط الفاظ کا استعمال اور کمزور لہجہ شخصیت پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ زبان دانی میں اس موضوع پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں آپ کو زبان دانی کے چند اہم اور بنیادی اصول سکھائیں گے جو آپ کو تحریر و تقریر میں مد نظر رکھنے ہوں گے، اور اگر آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کے اپنی تحریر لکھیں گے یا اپنی بات کریں گے، مراد تقریر لیا جا رہا ہے، مراد ہے کہ بات جب آپ کریں گے اور ان اصولوں کو آپ پیش نظر رکھیں گے، ان اصولوں کو برتیں گے، تو آپ کی زبان میں ایک نکھار پیدا ہوگا۔ آپ کی زبان میں وہ ایسے الفاظ ادا ہوں گے جو لوگوں پہ مثبت اثرات ڈالیں گے۔ اب میرے بیٹے، ہم اصولوں کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو جو اصول بتانے والا ہوں وہ یہ ہے میرے بیٹے، دو الفاظ ہیں، ایک ہے آپ اور ایک ہے تم۔ یہ دونوں ضمیریں جو ہیں، ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اگر لفظ ضمیر آپ کی آ رہی ہے تو آپ کے ساتھ ہمیشہ فعل کا صیغہ غائب اور تم کے ساتھ ہمیشہ صیغہ جمع حاضر لایا جاتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ مثلا میں آپ کو ایک جملہ بتا دیتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھیں، تم کے ساتھ کیا آئے گا؟ تم یہاں بیٹھو۔ انہی جملوں کو اگر ہم اس طریقے سے ادا کریں کہ آپ یہاں بیٹھو تو یہ غلط ہوگا، اگر تم یہاں بیٹھیں کہہ دیں تو یہ بھی اہل زبان لوگوں کے مطابق نہیں ہے۔ اس طرح تعظیم کے موقع پر اگر کسی کی تعظیم و تکریم مقصود ہو تو واحد فاعل کے لیے فعل جمع لاتے ہیں۔ عام طور پہ تو واحد فاعل کے لیے وہ فعل ہمیشہ واحد ہی آتا ہے، لیکن جب کسی کی عزت اور تکریم کرنا مقصود ہوتی ہے تو تب واحد فاعل کے ساتھ بھی فعل جمع کا آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں کہ میرا ابا آیا ہے۔ اب چونکہ ابا واحد ہے، آیا ہے، لیکن آیا ہے غلط ہے، کیونکہ اہل زبان لوگوں نے ابا کی عزت اور تکریم کے لیے میرے ابا آئے ہیں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب فعل کیا جمع کا استعمال ہوا ہے، حالانکہ ہمارے پاس جو فاعل ہے وہ واحد کا ہے، اور واحد فاعل کے ساتھ ہمیشہ فعل واحد آتا ہے، لیکن جب کسی کی عزت اور تکریم کرنا مقصود ہوتی ہے تو تب واحد فاعل کے ساتھ جمع فعل آتا ہے۔ پہلا اصول آپ کو ذہن نشین کر لیں آپ میرے بیٹے۔ اب دوسرا اصول ہم دیکھتے ہیں کہ جمع اسموں میں پہلے ہر کا لفظ لکھنا یا بولنا غلط ہے۔ اگر جمع اسم ہو تو ان سے پہلے کبھی بھی ہر کا لفظ نہیں آئے گا۔ مثلا ہر ممالک یا ہر اشخاص صحیح نہیں ہے۔ ہر شخص تو ہو سکتا ہے، ہر ملک ہو سکتا ہے، لیکن ممالک اب جمع کا لفظ ہے، چونکہ اس کے ساتھ ہر کا لفظ کبھی نہیں لگے گا، مراد اس سے پہلے ہر کا لفظ نہیں آئے گا۔ کوئی بھی جمع کا لفظ ہے اس سے پہلے ہر کا لفظ نہیں لگ سکتا۔ اس کی بجائے
ہم واحد کے ساتھ ہر کا لفظ لگا سکتے ہیں۔ جمع اسموں کے ساتھ کبھی بھی ہر کا لفظ استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ اب تیسرا اصول میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بیٹے، ایک لفظ ہے نہ اور ہی، ان دونوں کو ایک ساتھ کبھی نہیں لانا آپ نے، نہ اور ہی دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں آنے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں کہ نہ ہی آپ آئے نہ ہی خط لکھا۔ اب نہ ہی، یہ اہل زبان لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، نہ ہی کا لفظ کبھی نہیں لکھنا آپ نے، یہ غلط ہے۔ اس کی بجائے آپ یوں لکھیں کہ نہ آپ آئے نہ خط ہی لکھا۔ اب کیا جملہ، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ نہ ہی آپ آئے نہ ہی خط لکھا، یہ غلط ہے۔ اس کی جگہ پہ درست جملہ کیسے ہوگا، نہ آپ آئے نہ خط ہی لکھا، یہ درست ہوگا۔ مراد کیا ہے، نہ اور ہی کا لفظ کبھی اکٹھے نہیں آئیں گے۔ اگلا اصول چوتھا میرے بیٹے دیکھیے گا، ایک جملے میں دو ہم معنی الفاظ لانا غلط ہے۔ ایک ہی جملے میں دو ہم معنی، ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کا لانا بھی اہل زبان لوگوں کے مطابق درست نہیں ہے۔ مثلا آب زمزم کا پانی کی جگہ صرف آب زمزم کہنا چاہیے۔ اب چونکہ آب زمزم پانی ہی کا نام ہے، زمزم پانی کو آب پانی کو کہا جاتا ہے، اور زمزم ایک مخصوص پانی ہے، تو آب زمزم کا پانی کہنا ہے، آب زمزم کا پانی نہیں کہنا، آپ نے آب زمزم کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے، آب زمزم۔ اس طرح کوہ ہمالہ، یہ پہاڑ ہے، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس حوالے سے ایک نظم ہمالہ بھی مشہور ہے، جو اقبال کی پہلی نظم ہے۔ تو آپ میرے بیٹے کیا لفظ ہے، کوہ ہمالہ کا، پہاڑ کی جگہ آپ صرف کوہ ہمالہ کہیں گے، کیونکہ کوہ ہمالہ جب آپ کہیں گے تو وہ ایک پہاڑ کا ہی نام ہے۔ اب کوہ ہمالہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اگر پہاڑ لگایا تو وہ بات غلط ہو جائے گی، دو ہم معنی لفظ ایک ہی جملے میں اکٹھے ہو جائیں گے جو درست تصور نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک لفظ ہے ماہ رمضان۔ اب رمضان چونکہ مہینے کا نام ہے، اس لیے ماہ رمضان کے مہینے کے روزے کی جگہ ماہ رمضان کے روزے کہنا چاہیے۔ کیا، ماہ رمضان کے روزے۔ اب ماہ رمضان کہنے کے بعد لفظ مہینہ نہیں لگانا، اگر آپ مہینہ لگائیں گے، ماہ بھی مہینے کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد مہینہ نہیں آ سکتا، اس لیے اب ماہ رمضان کے روزے کہنا ہے آپ نے، ماہ رمضان کے مہینے کے روزے نہیں کہنا۔ کوہ ہمالہ پہاڑ کا نام ہے، اس کے ساتھ لفظ پہاڑ نہیں لگانا۔ آب زمزم پانی کا نام ہے، زمزم ایک مخصوص کنواں ہے، آپ پانی کو کہا جاتا ہے، آب زمزم کا پانی نہیں کہنا بلکہ آب زمزم کہنا ہے۔ اس طریقے سے میرے بیٹے پانچواں اصول ہے کہ مصدر کے ساتھ، مصدر آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں مصدر کی علامت نون الف نا ہے۔ جس لفظ کے آخر میں، مراد جس فعل کے آخر میں نون الف نا آئے گا، آپ اس کو مصدر کہیں گے۔ اصول کیا ہے زبان دانی کا، کہ مصدر کے ساتھ نے کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ مثلا تم نے کہاں جانا ہے، یہ غلط ہوگا، نے کبھی بھی مصدر کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اس کی جگہ آپ جملہ یوں بنائیں گے، تمہیں کہاں جانا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مصدر کے ساتھ کبھی بھی نے کی علامت نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے میرے بیٹے ایک لفظ ہے کہنا۔ کہنا مصدر سے بننے والے افعال کے ساتھ کو کے بجائے سے لگایا جاتا ہے۔ کہنا بھی ایک مصدر ہے میرے بیٹے، اور اس میں آپ نے خیال کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے کے نہیں لگانا بلکہ آپ نے سے لگانا ہے۔ حرف کے طور پہ جو لفظ استعمال ہوگا، کے کی بجائے کیا آئے گا، سے کا لفظ۔ جیسے اس نے کہا، جیسے اس نے تم کو کیا کہا، یہ غلط ہے۔ اس کا درست جملہ یوں ہوگا کہ اس نے تم سے کیا کہا، اس نے تم کو کیا کہا، یہ غلط ہے۔ اس کا درست کیا ہوگا، اس نے تم سے کیا کہا۔ یہاں پہ کے کی جگہ پہ آپ نے سے کا لفظ استعمال کرنا ہے، یہ اگر کہنا مصدر کے طور پہ آ رہا ہو، یہ بس بات اتنی سی یاد رکھنی ہے آپ۔ اگلا اصول ہے میرے بیٹے کہ اردو میں کسی اسم کے آخر میں آنے والے حروف الف یا ہے کو یائے مجہول سے بدلنے کا نام امالہ ہے۔ اس کو اردو میں امالہ بولتے ہیں۔
یہ امالہ چھوٹے رشتہ داروں کے ناموں میں تو جائز ہے لیکن بڑے رشتہ داروں کے ناموں میں جائز نہیں۔ مثلاً بیٹا سے بیٹے اور بھتیجا سے بھتیجے صحیح ہے، مگر چچا سے چچے اور ابا سے ابے صحیح نہیں ہے۔ مراد کیا بتائی گئی ہے کہ اگر چھوٹا رشتہ دار ہو تو اس کو تو آپ یہ کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر بڑا رشتہ دار ہے تو اس کو آپ اس کے آخر الف کو جو ہے وہ آپ یہ کے ساتھ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگلا اصول ہے میرے بیٹے کہ مؤنث فعل کی گردان میں نون غنہ کا اضافہ صحیح نہیں۔ مثلا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں غلط ہوگا، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں یہ درست ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے رہی نہیں لگانا۔ کیا بات بتائی گئی کہ مؤنث اگر فعل ہے تو اس کی گردان میں جو ہے نون غنہ کا اضافہ آپ نے نہیں کرنا، وہ اضافہ درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورتیں سویٹر بن رہی ہیں غلط ہوگا، درست کیا ہوگا؟ عورتیں سویٹر بن رہی ہیں، یہاں پہ رہی کا لفظ نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے میرے بیٹے ایک اور اصول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عربی کے جمع الفاظ کی اردو قاعدے کے مطابق جمع الجمع بنانا درست نہیں۔ مثلا انبیاء کو انبیاؤں، افواج کو افواجوں اور مشکلات کو مشکلاتوں کہنا غلط ہوگا۔ عربی کے جمع الفاظ کی اردو قاعدے کے مطابق جمع الجمع بنانا درست نہیں ہے، جمع کو مزید آپ جمع میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اگلا اصول ہے میرے بیٹے کہ فارسی اضافت اور واو عطف صرف فارسی اور عربی الفاظ میں لائی جاتی ہے، کسی اردو یا ہندی لفظ کے ساتھ ان کا استعمال جائز نہیں۔ مثلا دامن کوہ صحیح ہے، دامن پہاڑ غلط ہوگا۔ اسی طرح روٹی اور پانی صحیح ہے، مگر روٹی و پانی غلط ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی میرے بیٹے؟ اب میں آپ کو ایک اور اصول بتاتا ہوں۔ الف لام صرف عربی الفاظ کے ساتھ آتا ہے، غیر عربی الفاظ کے ساتھ نہیں۔ مثلا علم الدین، نور الدین صحیح ہے کیونکہ عربی الفاظ ہیں، مگر چراغ الدین، لال الدین، قریب المرگ غلط ہے کیونکہ یہ عربی الفاظ نہیں ہیں۔ اگر عربی کا لفظ ہوگا اس کے ساتھ الف لام آئے گا، اگر عربی کا نہیں ہوگا تو پھر اس کے ساتھ الف لام نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو حروف شمسی قمری کی بھی ایک بات بتا دوں کہ 14 لفظ میرے بیٹے شمسی حروف ہیں اور 14 قمری ہیں۔ قمری حروف کے ساتھ الف لام لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا، جیسے القمر، جبکہ شمسی حروف کے ساتھ الف لام لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں، جیسے الشمس۔ اب لکھنے میں آ گیا ہے الف لام لیکن پڑھنے میں نہیں آیا۔ اس کے ساتھ میرے بیٹے اگلا قاعدہ دیکھیے گا کہ عربی میں جمع 3 کے عدد سے شروع ہوتی ہے، چنانچہ عربی میں 2 کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا 2 اشعار، 2 کتب غلط ہے کیونکہ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ باقی جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں جمع 2 سے شروع ہو جاتی ہے، جبکہ عربی زبان میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کبھی بھی آپ نے 2 شعر 2 کتابیں صحیح ہے لیکن 2 اشعار یا 2 کتب یہ لفظ غلط، کتب کیونکہ عربی زبان میں جائے گا اس لیے 2 کتب آپ نہیں کہہ سکتے، 2 کتابیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگلا اصول دیکھیے گا میرے بیٹے کہ جب کسی جملے میں کئی اسم آئیں تو فعل کی وحدت و جمع آخری اسم کے مطابق آئیں۔ اگر ایک سے زیادہ اسم ایک ہی جملے کا حصہ بنتے ہیں، آپ نے فعل آخری اسم کے مطابق، مثلا ہم نے 3 کرسیاں اور 1 میز خریدی۔ اس طریقے سے میرے بیٹے جب کسی جملے میں کئی اسم آئیں تو فعل کی تذکیر و تانیث آخری اسم کے مطابق آئے گی۔
مثلا ہم نے چڑیا گھر میں کسی قسم کے طوطے اور چڑیاں دیکھیں۔ اس طریقے سے میرے بیٹے ایک اور اصول ہے کہ جب کسی اردو مصدر کے ساتھ مفعول مؤنث ہو تو اس مصدر کو مؤنث بھی بول سکتے ہیں اور مذکر بھی۔ مثلا مجھے کتاب پڑھنی ہے، مجھے کتاب پڑھنا ہے، دونوں طرح صحیح ہوگا۔ اگر مصدر ہے، بات کیا ہے، کسی اردو مصدر کے ساتھ مفعول مؤنث ہو تو اس مصدر کو مؤنث بھی بول سکتے ہیں اور مذکر بھی بولا جا سکتا ہے۔ مجھے کتاب پڑھنی ہے درست ہے، مجھے کتاب پڑھنا ہے بھی درست ہوگا۔ لفظ عرض کے ساتھ کیا اور کی دونوں صحیح ہیں۔ مثلا میں نے عرض کی بھی درست ہے، میں نے عرض کیا بھی درست ہے۔ اگر متشابہ میرے بیٹے ہم آواز مراد ہے، لفظوں کے استعمال میں آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے، احتیاط سے کام لینا ہے۔ مثلا انہوں نے حساب بے باک کر دیا، اس جملے میں بے باک کے بجائے بے باک آپ نے جو ہے وہ کاف کتاب کے والے کی بجائے جو ہے قاف کینچی والا لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ قاف کتاب والے کی بجائے قاف کینچی والا۔ اسی طریقے سے میرے بیٹے غیر جاندار اسموں کی تذکیر و تانیث کے معاملے میں اہل زبان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ مثلا میز خریدی کو میز خریدا یا تار آیا کو تار آئی کہنا غلط ہوگا۔ بات کی سمجھ آ گئی میرے بیٹے؟ اس طریقے سے اہل زبان کے روزمرہ اور طرز بیان کی پیروی بھی لازمی ہے۔ اہل زبان لوگوں نے جیسے بات کو بیان کیا ہے، جو روزمرہ یا ان کا جو طرز بیان ہے، ہم اس کے علاوہ اپنے سے کوئی بات نہیں بنا سکتے۔ ہم نے جیسے جس بھی چیز کو انہوں نے جمع استعمال کیا، ہم نے بھی جمع کرنا ہے۔ جس چیز کو واحد کیا ہے ہم نے واحد کرنا ہے، جس کو مذکر کیا ہے مذکر کرنا ہے، جس کو مؤنث کیا ہے ہم نے بھی مؤنث استعمال کرنا ہے۔ اس اصول کی روشنی میں ہر روز کو ہر دن اور آئے دن کو آئے روز کہنا غلط ہوگا۔ ہر روز کو ہم ہر دن نہیں کہہ سکتے، یہ اب آپ کو بات یاد رہنی چاہیے۔ آئے دن کو آئے روز نہیں کہنا چاہیے۔ محاورے اور ضرب المثل کے الفاظ میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ محاورہ جو ہے یا ضرب المثل ہے، ہم اس میں نہ کوئی لفظ اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کسی لفظ کی کمی کر سکتے ہیں، نہ کسی لفظ کا اور مترادف استعمال کر سکتے ہیں، ہم لفظ بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ مثلا لال پیلا ہونا اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی جگہ ہم زرد پیلا ہونا یا جس کی لاٹھی اس کی گائے نہیں کہہ سکتے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کہا گیا ہے، ہم نے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہی کہنا ہے۔ لال پیلا ہونا اہل زبان لوگوں نے استعمال کیا ہے، ہم نے بھی لال پیلا ہونا استعمال کرنا ہے، زرد پیلا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے میرے بیٹے لفظ مرحوم کے ساتھ صاحب کا استعمال غلط ہے۔ جو شخص مر جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ کبھی صاحب کا لفظ نہیں لگایا جاتا۔ مثلا علامہ اقبال صاحب مرحوم نے نظریہ پاکستان پیش کیا، یہ بات کہنا غلط ہے، بلکہ کیا ہوگا، درست یوں ہوگا کہ علامہ اقبال مرحوم نے نظریہ پاکستان پیش کیا۔ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے، خالق حقیقی سے جا ملتا ہے، اس کے نام کے ساتھ کبھی صاحب کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ اہل زبان لوگوں کا قاعدہ ہے اور ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے میرے بیٹے مبادہ کے معنی ہے ایسا نہ ہو، چنانچہ تحریر و تقریر میں مبادہ کے ساتھ نہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا یہ کہنا غلط ہوگا، دھوپ میں نہ چلو، دھوپ میں نہ چلو مبادہ الو نہ لگ جائے۔ صحیح یہ نہیں ہوگا، صحیح بلکہ یہ ہوگا دھوپ میں نہ چلو مبادہ الو لگ جائے۔ مبادہ کے بعد نہ کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے مبادہ کے معنی ہی نہ کے ہیں۔ اس طرح اگر آپ یوں کہتے ہو کہ محنت کرو مبادہ فعل نہ ہو جاؤ، یہ غلط ہے۔ درست کیسے ہوگا؟ محنت کرو مبادہ فعل ہو جاؤ۔ اس طریقے سے میرے بیٹے آخری اصول ہے زباندانی کا کہ جب کسی جملے میں چونکہ استعمال ہوگا تو اس کے بعد اس لیے ضرور آئے گا۔
اس طرح جوں جوں کے بعد توں کا لفظ آئے گا. اسی طریقے سے جیسے جیسے کے بعد ویسے ویسے لازماً آتا ہے. میں اب مثال آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی بن جائے. مثلاً ایک جملہ ہے، چونکہ وہ بیمار ہے اس لیے کالج نہیں آیا. اب چونکہ کے بعد اس لیے لگانا لازمی. چونکہ وہ بیمار ہے اس لیے کالج نہیں آیا. چونکہ ایک چیز کی وجہ، تو اس لیے اس کی وجہ کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم جوں جوں لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ توں آئے گا. جوں جوں ہم بلندی پر جائیں توں سردی بڑھتی ہے. جوں جوں کا لفظ جہاں پہ استعمال ہوگا اس کے ساتھ توں کا لفظ آئے گا. اس طریقے سے میرے بیٹے جیسے جیسے منزل قریب آتی گئی ویسے ویسے ہم خوش ہوتے گئے. جیسے جیسے کے لفظ کے ساتھ ویسے ویسے کا لفظ لازمی طور پہ آئے گا. اب میرے بیٹے ہم جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے میں چند جملے پیش کر دیتا ہوں جن کی املا کی اغلاط ہیں درست کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس بار جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں یہ جملے پیش کیے جائیں گے تو آپ نے پھر انہی اصولوں کی مدد سے جو ہے ان کو درست کرنا ہے. میں نے آپ کو یہ سہولت کے لیے ساتھ میں جو ہے وہ اس کا سارا پرنٹ دے دیا ہے تاکہ آپ کو بات دیکھنے میں آسانی رہے. میرے بیٹے ایک جملہ ہے کہ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے. یہ جملہ غلط ہے. اس کا درست جملہ کیسے ہوگا؟ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے. اسی طریقے سے میرے بیٹے ایک لفظ ہے کہ السلام علیکم کے بعد عرض ہے. میرے بیٹے السلام علیکم میں کبھی واو نہیں ڈالنی. اگر واو ڈالو گے السلام کے بعد واو ڈالو گے وہ غلط ہو جائے گا. اس کا درست کیا ہوگا؟ السلام علیکم کے بعد عرض ہے، واو کے بغیر ہی آپ کہیں گے. مجھے تمہاری مخالفت کی پرواہ نہیں. یہ غلط ہے. مجھے تمہاری مخالفت کی پرواہ نہیں. پرواہ کو ہے کے ساتھ لکھنا غلط ہے. یہاں پہ ہے نہیں آئے گا بلکہ پرواہ ہی درست ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے